میں بہت محبت سے کہہ رہا ہوں نادیہ، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ وہ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتا آگے بڑھا، جبکہ نادیہ یہ سوچتی رہ گئی کہ اس کی تو محبت میں بھی سختی تھی۔ اس نے اس کا نام سٹون مین کہہ گئی کہ اس کی تو محبت میں بھی سختی تھی۔ اس نے اس کا نام سٹون مین بالکل صحیح ہی رکھا تھا۔ وہ کرسی اس کے پاس لے آیا، اس کو بٹھا کر خود بھی برابر والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ میری باہوں کو ہوس سے دیکھا، ختم کرو اسے، بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اپنی بیکار سی ضد کی وجہ سے تم پہلے ہی بہت ٹائم برباد کر چکی ہو۔ وہ ٹیبل ان کے سامنے کرتا ہوا بولا اور نادیہ بس کھانے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مطلب وہ اب اس کے کھانا کھانے کا ٹائم بھی سیٹ کر چکا تھا۔ وہ وقت کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کرنے میں لگ گئی، جانتی تھی 10 منٹ میں اسے یہ سب ختم کرنا ہی تھا۔ جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے کھانا نہ کھا سکی اور گلے میں اٹکا اور زور کی کھانسی نے عامر کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ جنگل سے آئی ہو جو اس طرح سے کھا رہی ہو، یا پہلی بار کھانا مل رہا ہے، آرام سے کھاؤ نا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر سے لاتا ہوا رعب دار انداز میں بولا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے نادیہ کو اپنا دل حلق میں آتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس بچا ہوا کھانا اس بار بہت آرام سے ختم کیا۔ خود پر جمی عامر کی نگاہوں سے اسے کھانا لگانا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ عامر کی نگاہ ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ مجھ سے اتنا مت ڈرا کرو نادیہ، میں اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں جتنا تم مجھے تصور کرتی ہو۔ وہ اس کے ہونٹ کے نیچے لگے چاول کے دانے کو اپنی انگلی سے صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ نظریں ابھی بھی اس جگہ جھکی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی بات پر نادیہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو اپنے خوفناک دیکھنے کے بعد اس کو بول رہا تھا کہ وہ خوفناک نہیں ہے۔ اس کی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، اس لیے خاموشی رہا۔ سمجھا تھا اس کی خاموشی